دعا اور اس پہ صبر، ہم چاہتے ہیں ہم مانگے اور ہمیں فوراً مل جائے۔ ہم انتظار نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا پتہ خدا اس وقت ہمارا صبر ہی آزما رہا ہو۔ وہ دیکھنا چاہتا ہو ہم اس سے مانگ کے اس پر یقین کس حد تک کرتے ہیں۔ سکون ڈھونڈتے ہیں ہم، حالانکہ سکون تو یہی ہے، اس ذات سے مانگ کے اس پہ چھوڑ دو۔ جو مانگا اگر وہ ملا تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ دعا وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل سے مانگے اور پھر اس پہ صبر کریں۔ اور صبر یہ نہیں کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے۔ آپ صبر رکھتے ہوئے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اپنا ٹوٹنا لوگوں کو مت دکھائیں۔ اپنے آنسو لوگوں کے آگے ضائع مت کریں۔ آپ کے آنسو کی قدر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کیسے اس کے پاس آیا ہے اور وہ سنبھالتا ہے۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کا اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں بہتری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہیں۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لیتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ کر کہ اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں یاد آیا، تو مطلب دعا مانگتے رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تبھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیند سے بے خبر ہے؟